تیسرا دن ہوا، یعنی کہ اس نے جب پکڑ لیا تو اس نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں ایک اچھی بات بتاؤں گا جس سے تم وساوس سے، شیطان مردود سے، جنات سے بچ جاؤ گے۔ میں کہا اچھا تو سکھائیں۔ کہا وہ آیت الکرسی ہے، ٹھیک ہے، سورہ آیت الکرسی ہے۔ تو اس کے بعد وہ چلا گیا۔ تو صبح کو جب آپ نے پھر مجمع میں پوچھا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس طرح ہوا، مجھے یہ بات سکھائی۔ تو آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا جس کو تم نے 3 مرتبہ پکڑا، بریک میں بتا رہے تھے، مگر وہ تھا تو جھوٹا، مگر تمہیں سچی بات سکھا کے گیا۔ تمہیں سچی بات کیا سکھا کے گیا؟ کہ آیت الکرسی جو ہے یہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس میں ساری اللہ تعالیٰ کی 27 مرتبہ اللہ کا نام ہے اس میں۔ تو اس میں وہ آپ دم کریں 3 مرتبہ، آپ 1 مرتبہ کریں گے تو آپ کے قریب کوئی جنات شیطان نہیں آئیں گے، 3 مرتبہ کریں گے تو آپ کے گھر میں بھی نہیں آئیں گے۔ تو آپ اس کا ورد کریں۔ اور جو آپ کہہ رہے ہیں یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، ایسے جنات بھی ہیں اور ایسے انسان بھی ہیں کہ آپ کو خام خواہ وہم میں ڈالتے ہیں۔ وہم ہے گمان کا نام۔ تھوڑی میری بات سمجھیے گا، جس کا ایمان ہوتا ہے کمزور وہ اس راہ پر چل پڑتا ہے، جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے من اعتمد علی مال فقد قل، جو مال پہ یقین کرے گا اس کا مال تھوڑا ہو جائے گا۔ ومن اعتمد علی سلطان ہی فقد ذل، جو سلطنت پہ، حکومت پہ یقین کرے گا اس کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ ومن اعتمد علی علم ہی فقد دل، جو اپنے علم پہ یقین کرے گا وہ اس میں گمراہ ہوگا۔ ومن اعتمد علی الناس فقد مل، جو لوگوں سے امیدیں باندھے گا وہ نا امید ہوگا۔ ومن اعتمد علی عقل ہی فقد اختل، جو اپنی عقلوں پہ چلے گا وہ اس میں چوٹ کھائے گا۔ ومن اعتمد علی اللہ فلا قل ولا ذل ولا دل ولا مل ولا اختل، مگر جو اللہ کو اپنا یعنی کہ رہبر بنائے گا، اللہ پہ یقین کرے گا، نہ اس کا مال تھوڑا ہوگا، نہ وہ ذلیل ہوگا، نہ خوار ہوگا، نہ نا امید ہوگا۔ یہ ساری باتیں جو تعلق رکھتی ہیں وہم کی، وہ ہے ایمان کے یقین کے ساتھ۔ ایمان جتنا مضبوط ہوگا آپ کا یقین اتنا مضبوط ہوگا۔ ایک مجھے بات کرنے دیں، اس کو میں آخری لفظ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر لا الہ الا اللہ یہ ہر چیز کی نفی ہے، اگر آپ زبان سے بول رہے ہیں یہ الفاظ ہیں، اگر یہ دماغ میں ہے تو یہ افکار ہیں، اگر یہ کان میں ہے تو یہ آواز ہیں، اگر یہ کتاب میں ہے تو حروف ہیں، نقوش ہیں، مگر یہ لا الہ الا اللہ اگر آپ کے دل میں آ جائیں تو یہ ایمان ہے۔ سبحان اللہ۔ اصل بات جو ہے وہ دل میں اللہ کا یقین، اس کے علاوہ کسی چیز کا یقین نہ لانا، یہ ہے ایمان۔ بالکل، یہ یقین جب آ گیا آپ ان وساوس، وہم و گمان، ان چیزوں سے بالاتر ہو جائیں گے۔ بے شک اچھی بات حضرت نے فرمایا نا، اس میں یہ اگر آیت الکرسی کو بلند آواز سے پڑھا جائے نا تو جہاں جہاں تک سنی جائے گی وہ پورا گھر جو ہے محفوظ ہو جائے گا ہر قسم کے جادو سے اور دیگر خطرات سے۔ اور مزید یہ کہ جب یہ آیت الکرسی پڑھ لی جاتی ہے تو اللہ کے ذمہ کرم پر سارے معاملات چلے جاتے ہیں کہ اگر کوئی کہہ دے کہ بھئی بلی راستہ کاٹ گئی، اب تم آگے نہیں جاؤ، آج کام پر مت جاؤ، تو وہ کہے کہ میں تو جاؤں گا اپنے کام سے، میرے معاملات اللہ کے ذمہ کرم پر ہیں، اللہ کے ذمہ کرم پر ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس یقین کی لاج رکھتا ہے، کبھی بھی اپنے بندے کو وہ رسوا نہیں فرماتا۔ اچھا علامہ صاحب، ابھی گفتگو ہم نے شروع کی وہم سے، وہم کے بعد ہماری بات جادو پہ بھی گئی، پھر ہم نے وسوسوں کا ذکر کیا، وہاں پہ جنات کا بھی ذکر آیا ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا جنات ہماری زندگیوں پہ ویسے اثر انداز ہو سکتے ہیں، یا صرف لوگ جس طرح کہتے ہیں جادو کیا، یہ کیا، ہماری زندگی پہ کیسے اثر انداز ہوتے ہیں، اور ان کی اپنی بھی ایک دنیا ہے، زندگی ہے، اس بارے میں ذرا رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے، حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں 2 طرح کی مخلوقات کا تذکرہ ہے۔ اس میں ایک انس ہے یعنی انسان، اور دوسرا ہے جن۔ دونوں مکلف مخلوقات ہیں، یعنی جن سے عالم آخرت میں پوچھ گچھ ہوگی، جو اپنے اعمال کے ذمہ دار اور جواب دہ ہیں، لیکن ان کی تخلیق کے حوالے سے نوعیتیں جدا جدا ہیں۔ جن کا وجود کسی اور طرح کا وجود ہے اور انسان کا وجود کسی اور طرح کا وجود ہے۔
دونوں اسی کائنات میں اسی زمین پر زندگی بسر کرنے والی مخلوقات ہیں. اس لیے یہی جو بھی آپ نے سورہ ناس کی تلاوت کی من الجنتی والناس، یہ نہ سمجھیں کہ وہ ناس جن کا تذکرہ ہے یوسوسو کہ آپ کے اندر وہ وسوسہ پیدا کرتے ہیں، یہ کوئی آسمان میں بیٹھے ہوئے ناس ہیں. نہیں، وہی میں، آپ، ہم. یعنی اس کے لیے کسی دور کے مقام پر جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جب کسی بھی محفل میں 10 بندوں سے مختلف باتیں سنتے ہیں تو آپ کے اندر ایک فکری طور پر ایک تلاطم برپا نہیں ہوتا. جب منفی باتیں سنتے ہیں تو ان کی وجہ سے آپ کے تخیل میں ایک انقلاب نہیں آتا. یہ جو انسان کو اللہ نے خصوصیت دی ہے وہ کیا ہے؟ عقل. عقل سے پہلے ایک تخیل کی صلاحیت ہے. آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں، ان کو ایک دوسرے سے جوڑتے ہیں، ایک نئی دنیا ذہن میں بناتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ بالکل ایسے. عموماً آپ جب کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے مختلف چیزیں آپ کے ذہن میں آتی جاتی ہیں. آپ ان کو ایک دوسرے سے جوڑتے ہیں، جوڑ کے کہیں پر محل بنا رہے ہوتے ہیں، کہیں پر گاڑی بنا رہے ہوتے ہیں، کہیں پر بہت بڑا فرض کریں بلڈنگ بنا رہے ہوتے ہیں. وہ آپ کے ذہنی تخیل کے وہ ترکیبات ہیں جس سے آپ نے مختلف چیزوں کو جوڑ کر یہ چیزیں بنائی ہیں. دوسروں کی جب آپ باتیں سنتے ہیں تو وہ باتیں اسی طرح سے آپ کے اندر، آپ کے ذہن میں، آپ کے تخیل میں مختلف شکلیں بنانے لگتی ہیں. اور یہ کام انسان بھی کرتا ہے اور یہ کام جنات بھی کرتے ہیں. یوسوس فی صدور الناس، یہ نہیں لوگوں کے دلوں میں وسوسہ. شیطان بھی آپ کے اندر وسوسہ پیدا کرتا ہے، ہمارے اندر وسوسہ پیدا کرتا ہے. اس شیطان کے وسوسے کو کس حد تک اختیار حاصل ہے کہ ہمیں مسخر کر سکے، جن کو کس حد تک اختیار حاصل ہے کہ وہ ہمیں مسخر کر سکے، اس حد تک جہاں پر ہماری طاقت ختم ہو جاتی ہے. اگر ہم طاقتور ہیں اندر سے تو نہ جن ہمیں متاثر کر سکتا ہے، نہ شیطان ہمیں متاثر کر سکتا ہے، نہ ہمیں اس طرح کے وسوسے اور انسانی وسوسے متاثر کر سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اندر سے طاقتور ہوں، چونکہ وسوسہ ایک کیفیت ہے. اس کیفیت کو روکنے کے لیے خود انسان کے اندر صلاحیتیں موجود ہیں. ان صلاحیتوں کو باہر لانے کی ضرورت ہے. آپ انسانی بدن میں دیکھ لیں نا، اللہ نے تو یہ نظام آپ کے سامنے بنایا ہوا. اور ڈاکٹرز جب آپ بات کرتے ہیں ڈاکٹر سے تو وہ آپ کو بتا دیتے ہیں بھئی آپ کے اندر 2 طرح کی قوتیں. باہر سے آپ کوئی مضر کھانا کھاتے ہیں تو اس مضر کھانے کے اثرات سے لڑنے کے لیے آپ کے اندر موجود وہ صلاحیتیں باہر آتی ہیں اور وہ لڑتی ہیں. ان کی مدد کے لیے پھر آپ گولی کھاتے ہیں، پھر آپ دوا لیتے ہیں. وہ دوا نئے سرے سے جنگ نہیں لڑتی ان باہر کے جراثیم کے ساتھ، بلکہ آپ کے اندر موجود اس مدافعتی نظام کے ساتھ مل کر ان کو تقویت دیتی ہیں اور ان کی اس کمزوری کو دور کرتی ہیں. لہٰذا جب کہا جاتا ہے قرآن کی آیات کا سہارا لو، دعاؤں کا سہارا لو، تو یہ کس لیے ہے؟ انسان اپنے ایمان کی وجہ سے جب کمزور ہوتا ہے تو پھر یہ چیزیں اس کی مدد کو آتی ہیں ان وسوسوں سے نجات دلانے کے لیے. جنات اثر رکھتے ہیں، کوئی شک نہیں اس میں، اور جنات کے اثرات ہم نے خود بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے ہیں. یعنی یہ کوئی اندیکھی چیز نہیں ہے، صرف توہم نہیں ہے، بلکہ زمینی ایک حقیقت ہے. جنات میں اچھے بھی جنات ہیں اور برے بھی جنات ہیں. آپ کی اپنی انوائرمنٹ میں آپ کے ساتھ جنات بس رہے ہوتے ہیں لیکن وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہے ہوتے. موذی جنات اسی طرح سے ہیں جس طرح سے انسان ہیں. آپ کے ارد گرد انسان ہیں، ان انسانوں میں کچھ آپ کے لیے نقصان دہ ہیں منفی، اور کچھ بے طرف ہیں، گزرتے ہیں، آپ کو کچھ نہیں کہتے، آپ بھی گزرتے ہیں، ان کو کچھ نہیں کہتے. جنات بھی اسی طرح سے اسی عالم کی مخلوق ہیں، کسی اور عالم کی مخلوق نہیں ہیں. لیکن ان میں سے جو شریر اور برے جنات ہیں وہ بعض اوقات انسان کو تنگ کرتے ہیں. اگر وہ تنگ کریں تو اس کے مقابلے میں پھر اللہ کے کلام میں، نبی کریم کے کلام میں وہ طریقے، وہ راستے بیان کیے گئے ہیں جن کے ذریعے سے آپ ان سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اور ان کے شر سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں.